بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک، روزے، سیام، فاسٹنگ، صحت، جسمانی صحت، روحانی افق اور بلندی، یہ وہ عنوان ہے کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یا کہیں کہا کہ انا اجزا بہ، میں ہی اس کا بدل ہوں، کہ وہ روزہ جو رکھتا ہے اس کو صرف خدا جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو وہ جو جس خاص یوم الدین بدلے والے دن میں جب بندوں کو تغابن کا سامنا ہوگا، جب ان کو اپنے اعمال کا معاملات میں حساب دینا پڑے گا، تو وہ عبادات کی کرنسی استعمال ہوگی اور لوگوں کو معاوضے دیے جائیں گے۔ تو وہاں یہ ہے کہ وہاں روزہ خدا فرمائے گا روزہ تو صرف میرے لیے، تم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اور اس لیے روزے دار کے لیے الگ جنت کا دروازہ ہے کہ جس میں وہ صرف روزے دار گزر سکیں گے، اور دوسرا اس میں سے کوئی نہیں گزرے گا۔ جب سب روزے دار اس میں رمضان مبارک کے اور نفلی روزے، تو وہ روزے دار گزر جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک سورۃ صافات کی 53 نمبر آیت میں، کہ جو 41 نمبر سورت ہے 25ویں پارے میں، اور اس میں یہ فرمایا کہ فَتَعْرِفُونَهَا کا لفظ بھی ایک جگہ آیا ہے کہ ہم تم کو نشانیاں دکھائیں گے تو تم پہچان لو گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک خدا کی قدرت کے خاص نشانوں میں سے ہے، اور آج جدید دور ہے، اس میں آ کر سائنس کی وہ باتیں جو پہلے چھپی ہوئی تھیں، اور یہ تقریباً 50-70 سال کے اندر جو چیزیں دریافت ہو کے آئی ہیں، انہوں نے حیران کر دیا ہے دنیا کو۔ اور یہ اللہ فرماتا ہے کائنات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، اور تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی تم کو نشانیاں دکھائیں گے کہ تم پہچان لو گے کہ وہ وجود کے اندر نشانیاں، وہ روزہ ہے، وہ فاسٹنگ ہے، کہ جس میں جاپان کے ایک سائنسدان کو اس پر باقاعدہ بڑا ایوارڈ ملا تھا، اور اس میں اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا بیان کیا ہے؟ تو اس نے جو بیان کیا تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے کہ لو جی خدا کی قدرت کی نشانی ہمیں معلوم ہو گئی، کہ جس وقت بندہ وہ کہتا ہے کہ 3-4 ہفتے مسلسل 9 سے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ اگر کی جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو کینسر کے ایلیمنٹ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اندر کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو کینسر گرو کرنے والا ہوتا ہے ان تڑیوں کے اندر سے، وہ ان کو کھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بندے کو خدا ایک بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے کہ ایک کینسر کے علاج پہ 80 سے 85 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہوں، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تمام گھر کے اثاثے بک جاتے ہیں تو یہ مصیبت پھر بھی نہیں ٹلتی۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور اگر ایمان و احتساباً روزے کی کو تقویت دی جائے اپنے ایمان کو اور اپنے جسم کو، تو اس کی برکت سے خدا بندے کو بچا لیتا ہے۔ کہ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ ڈر کے روزے رکھنا ہی ہے اور ایمان پہ رہنا ہے، تو پھر اللہ اس کو نکالنے کی کوئی سبیل بنا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھو سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ روزہ ان نقصان دہ تمام ایلیمنٹ کو جذب کر لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، اور بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے شوگر کے مریض بھی جو زیادہ کھانے کی وجہ سے یا اپنے جسم میں زیادہ وہ چیزیں رکھ لیتے ہیں، اس لیے روزے کا مقصد ہی قلت طعام ہے، قلت انام ہے، قلت کلام ہے، تاکہ نفسیاتی ذہنی طور پہ بھی
پریشانی چھوڑ دی جائے اور اللہ پہ یقین رکھ کر عبادات یکسوئی کے ساتھ کی جائیں، ان کے پریشانی ہٹنے سے بھی شوگر چل جاتی ہے کہ زیادہ تر پریشانی سے آتی ہے۔ اور کم کھانے سے وہ جسم کے اندر جو زائد انسولین بنی ہوتی ہے وہ جذب ہو جاتی ہے اور وہ برن کرتی ہے، جسم کو ایکٹیو کرتی ہے، اور ساتھ ہی عبادات کی جاتی ہیں تو وہ ورزش ہو جاتی ہے، اور جسم کے اندر ایک بیماری، بڑی سی بیماری جو آج کل شوگر کی صورت میں ہے، وہ اس سے تلف ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے بڑھ جاتی ہے، کینسر بن جاتا ہے، تو اس کا مدافعت بھی اسی روزے سے ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔